نفخه ونفثه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اور اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو ہلاکت کی طرف۔ حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے۔ جو ایمان والا ہے، جو اللہ پاک کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ پاک کے ہاں اس کا اتنا زیادہ اجر۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، جو ایک دانہ ہوتا ہے وہ 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ان کی مثال یہ ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دیتے ہیں، اللہ پاک کتنے ان کو عطا کرتے ہیں۔ جس نے اللہ کے راستے میں دیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہ دیا وہ ناکام ہے۔ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اللہ جس نے تیرے راستے میں دیا اس کو بہت زیادہ عطا کر، اس کی جگہ اسے اور عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اللہ جس نے روک کے رکھا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، صحیح بخاری شریف میں یہ موجود ہے، اللہ پاک نے ان کی آزمائش کا، امتحان کا فیصلہ کیا، فرشتے کو بھیجا ایک آدمی کے پاس جائیں، اس کو کوڑ کی بیماری ہے، جسم کے اوپر کوڑ ہے۔ فرشتہ آیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہتا ہے حال کیا بھائی، انسانی شکل میں فرشتہ آیا، جسم کے اوپر کوڑ ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اپنے بھی دور بھاگتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے تو پھر کیا تجھے چاہیے؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میری جلد ٹھیک ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے شفا عطا کر دی۔ پوچھا کسی جانور کے ساتھ پیار ہے؟ کہتا ہے اونٹ کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں۔ اس کو حاملہ اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ دوسرے آدمی کے پاس، اس کے جسم کے اوپر بال نہیں ہے، پورے بدن کے اوپر بال ہی نہیں تھے۔ پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہتا ہے حال کیا ہے، بد سی صورت ہے، میرے بھی بال ہوتے، سارے بدن کے اوپر خوبصورت جسم ہوتا۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے شفا عطا کر دی۔ پوچھا کسی جانور کے ساتھ پیار ہے؟ کہتا ہے گائے کے ساتھ بڑا پیار ہے، گائیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ ایک حاملہ گائے دی، برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ تیسرا بندہ کیڑا سی؟ نبینا آدمی، اس کے پاس پہنچے، رشتے نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہتا ہے نبینا ہوں، کیا حال ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، آنکھیں بند۔ فرشتے نے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے بینائی عطا کر دی۔ پوچھا کسی جانور کے ساتھ پیار ہے؟ کہتا ہے بکریوں کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے۔ ایک حاملہ بکری دی اور برکت کی دعا دی، چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اللہ پاک نے بھیجا، اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک آزمائشوں سے، امتحانوں سے محفوظ فرمائے، ہم اللہ پاک کو امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں۔ رشتہ آیا، وہ پہلے انسان کے پاس اسی حالت میں، کہتا ہے ماڑا بندہ یار، غریب آدمی، ماشاءاللہ اس کے پاس اتنے اونٹ، حویلیاں بھری اونٹوں کی، یار ایک اونٹ ہی دے دے۔ ماڑا بندہ کہتا ہے اونٹ ایسے ہی مل جاتے ہیں، کہاں آ گیا تو؟ چلو بھائی
دھکے دینے شروع کیے، کہتا رک جاؤ، دینے نہیں آیا، لینے آیا۔ اللہ پاک سے بد دعا کی اور اسے بتایا کہ یاد کر وقت جب پہلے تیرے اوپر ایسا ٹائم تھا، اللہ پاک نے تجھے کیسے برکت دی۔ اللہ پاک نے اس کی ہر چیز کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ دوسرا بندہ جس کے پاس گائے تھی، وہ بھی امتحان میں ناکام ہو گیا، اس سے فرشتے نے مانگا انسانی شکل میں، اس نے نہ دیا، بد دعا دی۔ تیسرے بندے کے پاس پہنچے اسی کنڈیشن میں، اسے کہا نبینہ بندہ ہوں یا فیملی ہے، ایک بکری دے دے۔ اس نے کہا دروازے کھولو، یہ اللہ پاک کی رحمت آ گئی ہے، ایک وقت تھا میرے اوپر بھی یہی کیفیت تھی، اللہ پاک نے مجھے تھوڑے سے اتنا زیادہ دیا ہے تو سب کچھ اسی کا دیا ہے۔ یہ حافظ صاحب آئے ہیں، ان کے لیے رستے کھول دو، جتنی چاہتے ہیں بکریاں لے جائیں، سارا اللہ پاک نے دیا ہے۔ کہتا رک جاؤ، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا دی، دعا کی اور بتلایا حافظ صاحب 3 لوگ تھے تم، 2 ناکام ہو گئے ہیں، ایسے ایسے لوگ، اللہ پاک نے تمہیں کامیابی دی ہے۔ بات کیا سمجھ آئی؟ جس نے اللہ کے رستے میں دیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہ دیا وہ ناکام ہو گیا، ختم کر لیا اس نے اپنے آپ کو۔ اللہ کے رستے میں ضرور دیا کریں، ہر روز دیا کریں، ہر روز تھوڑا بہت، اگرچہ تھوڑا دیں لیکن ہر روز دیں، حقداروں کو دیں، نمازیوں کو دیں، اللہ والوں کو دیں، متقین لوگوں کو دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا وَلَا تَأْكُلْ طَعَامَكُمْ، تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے الا الابرار، مگر نیک لوگ، نیک لوگوں کو دیں جو اللہ والے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا مجھے دے دو کچھ، دے دو کچھ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حج کا موسم ہے اور مقام عرفات ہے، اگر یہاں کا تقدس امر مانے نہ ہوتا تو میں تجھے کوڑے مارتا، ساری دنیا اللہ پاک سے مانگ رہی ہے اور تو لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے مانگ۔ تو پیارے بھائیو، اللہ پاک کے رستے میں مساکین کو، یتیموں کو اور سفید پوشوں کو دینا چاہیے، جتنا ہو سکے دینا چاہیے۔ خصوصاً ان دنوں میں گندم کا سیزن ہے، ہر گھر میں تقریباً گندم پہنچتی ہے۔ کسی اللہ والے کو، کسی نمازی کو، سفید پوش کو، کسی مدرسے کے لیے، کسی یتیم مسکین کے لیے بھی 1-2 توڑا لے لیں ساتھ، اس کو دیں۔ جہاں ممکن ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جتنا انسان زیادہ خرچ کرے گا آخرت کے لیے اس نے اتنا ہی اپنا سامان تیار کر